الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا وحبيبنا وحبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ حضور کی بارگاہ میں باوجہ بلند جم کا درود و سلام۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي یا مکی یا مدنی یا ہاشمی یا قرشی یا عربی یا مطلبی یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا نور اللہ یا خلیل اللہ یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بر
بھی برسا دے، برسانے والے میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا ہم رہے یا نہ رہے بس رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے تو زندہ ہے واللہ، 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 میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور سید سروران، حامی بے قسام، غم گسار زماں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، نبی اکرم، نور مجسم، شفیع معظم، زینت بزم کائنات، حسن کائنات، وجہ کائنات، مختار کل، احمد مجتبی، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربان میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم سامعین و ناظرین، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، عزیز بچوں، رب ذوالجلال کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم سب نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہو رہے ہیں۔ دعا ہے خلاق عالم ہمارا آج کا نماز جمعہ پڑھنا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرات محترم، آج کا موضوع، آج کا عنوان، آج کی گفتگو نماز کی اہمیت اور نماز کو با جماعت اور وقت پر ادا کرنا، اور نماز کے اندر خشوع و خضوع کا پایا جانا، اس کے متعلق ہم چند باتیں سماعت کریں گے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، فرمایا نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یعنی یہاں سے ہمیں یہ ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی یہاں سے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ با جماعت نماز ادا کرو۔ جب انسان اکیلے نماز پڑھتا ہے یا گھر میں پڑھتا ہے یا جماعت کے بغیر پڑھتا ہے، بعد میں آ کر پڑھتا ہے، اسے صرف اور صرف ایک نماز کا ثواب ملتا ہے۔ جماعت اس کی گزر گئی تو صرف ایک نماز کا اسے ثواب ملے گا۔ اب وہ بھی اللہ جانے قبول ہوئی ہے یا نہیں، اللہ کی رحمت سے ہو جائے۔ لیکن جب ہم با جماعت نماز ادا کریں گے، اس کا ڈبل فائدہ ہوگا
پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ جو بندہ با جماعت نماز ادا کرے گا اللہ رب العزت اسے 27 درجے زیادہ ثواب عطا فرمائے۔ آج کل مہنگائی کا دور، بندہ کوئی سستی چیز لفظ اور کی چاہیے، بعد میں پڑھیں گے صرف ایک ہے، جماعت سے پڑھیں گے تو 27 درجے زیادہ ثواب ملے گا۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو بندہ با جماعت نماز ادا کرے گا، اب جماعت کے اندر یہ اسلام کا حسن ہے، یہ ہمارے دین کا نکھار ہے کہ وہ ایک ہی صف کے اندر سب کو کھڑا کر دیتا ہے، سب کو ایک صف کے اندر کھڑا کر دیتا ہے، کوئی امیر، کوئی غریب، کوئی گورا، کوئی کالا، یہ سارے امتیاز جو ہے نا اسلام ختم کر دیتا ہے، کہتا ہے تم سارے آپس میں بھائی بھائی۔ یہ محبتوں کا درس، یہ امن کا پیغام ہمارا پیارا اسلام ہمیں دیتا ہے۔ جب سارے ایک ہی صف کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس کی برکت یہ ہوتی ہے جو با جماعت نماز ادا کرتا ہے، فرمایا اگر پوری جماعت میں سے ایک بندے کی بھی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی تو سارے نہ جانا، یعنی ایک دی قبول ہوگی اللہ نے وہ دے صدقے جنہیں جماعت میں جو شامل سارے نے قبول کر لیں۔ یعنی یہ فائدہ ہے کیونکہ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، جماعت پر اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، جماعت پر اللہ کریم کی طرف سے فضل، کرم، مہربانیوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، پیارے آقا کریم علیہ السلام کی یہ سنت مبارکہ تھی کہ آپ مثال کے ذریعے صحابہ کرام کی تربیت فرماتے تھے۔ جس طرح آج کل تو سردی کا موسم ہے، ایک دفعہ نہانا بڑا اوکھا ہے، لیکن وہ گرمیوں کے انداز کے متعلق حضور نے یہ ارشاد فرمایا میرے پیارے صحابہ یہ بتاؤ جو انسان دن میں 5 مرتبہ نہائے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گی؟ صحابہ پاک کہتے ہیں حضور ہو ہی نہیں سکتا، بندہ 5 باری نہاوے تو کوئی میل جسم تے باقی رہ جائے، حضور نہیں ہو سکتا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے غلاموں، اے میرے یاروں، میرے صحابہ سنو، جیڑا بندہ دن دے وچ 5 باری نہر دے وچ نہاوے تے او دے جسم تے کوئی میل کچیل باقی نہیں رہندی، تو فرمایا صحابہ جیڑا 5 ویلے نماز پڑھے پھر اللہ کریم او دے جسم تے کوئی گناہ بھی باقی نہیں رہندے۔ یعنی فرمایا صحابہ یہ نماز دی برکت ہے، یہ نماز دے ذریعے اس بندے دے اتے اللہ کریم دا کنا رحمتہ دا نزول ہوندا ہے۔ فرمایا کہ اللہ کریم اس دے گناہ معاف فرما دیندے نے۔ تو نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں، جویں ساڑے موسم آ جائے نا پت جڑ دا موسم، درختاں دے پتے خود بخود گرنا شروع ہو جاندے ہیں۔ انجی حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن میں نبی پاک علیہ السلام دے نال نکلیا، سرکار سیر دے ارادے دے نال باہر نکلے، سبحان اللہ، یارو موسم بھی کڈا سہانا ہوئے گا جڑا میرے نبی نو پسند آ گیا، یعنی حضور اپنے غلام نو نال لیکن چلا صحابی چلیے اپا ذرا پھر تر کے آئیے، سبحان اللہ، سمپل یہ گلنا تاکہ ہر بندے نو اچھے طریقے نہ سمجھ آ جائے۔ ہن حضرت ابو ذر غفاری فرماندے نے سرکار اگے اگے میں سرکار دے پیچھے غلام ہاتھ بن کے کسی بھی صحابی دی زندگی دا مطالعہ کر لیا، کسی نے نہیں آکھیا نبی ساڈے ورگا، وہ تو سونے دے پیچھے ہی رہندے سی، وہ تو ہاتھ بن کے سب جھکا کے سرکار اگے، آقا اگے غلام پیچھے۔ میری سرکار تشریف لے گئے تے سرکار نے توجہ ادھر، سرکار نے نا ایک درخت دی ٹہنی پکڑ لی، وہ درخت دی جو ٹہنی پکڑ کے نا اس طرح سرکار نے ہلایا، دھڑا دھڑ کیونکہ موسم ہی پت جڑتا سی، وہ دڑا دڑ اس ٹہنی دے جڑے پتے نہ زمین تے گرنا شروع ہو گئے۔ تے فرمایا ابو ذر غفاری ہر صحابی دا جملہ ہوندا سی سانجا، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، سونے میری ماں بھی قربان تو میرا باپ بھی قربان، حکم کرو۔ یہ ہر صحابی دا جملہ ہوندا، جنہوں سرکار نے بلانا نا آج کرنی سونے حکم کرو، میری ماں بھی قربان تو میرا باپ بھی تھوڑے اتوں قربان، سونے حکم فرماؤ کی آکھنا چاہندے؟ فرمایا ابو ذر غفاری درخت ویکھنا ہے؟ ہاں حضور میں ویکھ رہے ہیں۔ فرمایا پتے بھی ویکھدے نے؟ حضور پتے دیکھ رہے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ اے ابو ذر غفاری کہ میں گل سمجھانی ہے۔
فرمایا کہ ابو ذر غفاری میں ٹہنی پھڑی ہے، یہ دے پتے زمین تے دڑا دڑ گردے جا رہے ہیں۔ اے ابو ذر غفاری جیویں اس درخت دے پتے زمین تے ڈگدے نے، اسی طرح کوئی بندہ اگر 5 ویلے اللہ دی رضا واسطے، اللہ دی جملہ یاد رکھنا، اللہ نو خوش کرن واسطے، اللہ پاک دی رضا نو پان واسطے کہ اللہ دی ذات راضی ہو جائے، اللہ دی ذات خوش ہو جائے، میں اس وجہ تو نماز پڑھنا۔ فرمایا کہ ابو ذر غفاری جیڑا بندہ 5 ویلے اللہ نو خوش کرن واسطے 5 ویلے اولے دربار دے وچ حاضر ہو کے 5 ویلے نماز ادا کرے گا، جیویں تو ابو ذر درخت دے پتے زمین تے گردا ویکھ رہے ہیں، ایویں اس بندے دے بھی گناہ جڑ جاندے نے جیڑا 5 ویلے اللہ پاک دے دربار چ حاضر ہو کے نماز ادا کردا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان سرکار نے کڈی وڈی مثال ارشاد فرما دیتی، فرمایا کہ اے امتی نماز پڑھنا تیرا کام ہے، پھر تیرے اتے جڑا اللہ کریم دی طرف رحمتہ دا نزول ہوندا ہے، فرمایا تو شمار ہی نہیں کر سکدا۔ تے امام الانبیاء دے غلاموں قرآن پاک دے اندر اللہ کریم نے کم و بیش 750 مرتبہ تقریباً نماز دا ذکر فرمایا ہے کہ نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ یار تسی سمجھدار ایک بندہ ایک بندے نے ایک واری گل کہندا، 2 واری کہندا، 3 واری کہندا، پھر دوبارہ وہ بندہ گل نہیں کردا۔ تے اللہ کریم دی اپنے بندیاں دے نال شفقت دا معاملہ ویکھو، رحمت ویکھو، مہربانی ویکھو اس خالق مالک اس رازق دی، وہ ایک واری آکھ چھڑدا تو بڑی گل سی۔ یعنی اللہ کریم نے بار بار اپنے بندیاں نے سمجھایا کہ لوگوں نماز پڑھو، لوگوں نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگوں جیڑا نماز ادا کرے گا قیامت دا دیہڑا ہوئے گا، اللہ کریم او دے سجے ہاتھ دے وچ نیکیاں دا جڑا فرمایا جڑی گٹھڑی ہوئے گی او دے سجے ہاتھ دے وچ اللہ کریم مال ناماتا فرماوے گا۔ لوگوں جیڑا نماز پڑھے گا انہوں نبی پاک علیہ السلام دی شفاعت نصیب ہوئے گی۔ فرمایا جیڑا بندہ نماز پڑھے گا او دی قبر روشن ہو جاوے گی۔ سارے نہیں بول رہے، قبر سونی ہو جاوے گی، قبر روشن ہو جاوے گی۔ اسی ویکھنے اپنے ہتھاں نہ دفن کر کے آنے ہیں۔ فرمایا نماز پڑھنا تیرا کام ہے، تیری قبر دے وچ نماز دی برکت نہ روشنی ہو جاوے گی۔ فرمایا جیڑا بندہ نماز پڑھے گا نماز او دے واسطے چراغ دی مثل قبر دے وچ بن جاوے گی۔ فرمایا جیڑا بندہ نماز پڑھے گا اللہ کریم دا او دے اتے اپنا خاص رحمتہ دا نزول ہوئے گا۔ فرمایا جیڑا بندہ نماز پڑھے گا اللہ کریم او دیاں پریشانیاں دور فرما دین گے۔ فرمایا جیڑا بندہ نماز پڑھے گا اللہ کریم انہوں صحت عطا فرماوے گا۔ فرمایا جیڑا بندہ نماز پڑھے گا او دی اولاد فرما بردار ہو جاوے گی۔ جیڑا بندہ نماز پڑھے گا او دے چہرے دے اتے نور آ جاوے گا۔ فرمایا جیڑا بندہ نماز پڑھے گا او دے اتے اللہ کریم دا کڈا وڈا فضل ہوئے گا، انہوں اللہ کریم دا دیدار نصیب ہوئے گا۔ فرمایا انہوں اللہ کریم دا دیدار نصیب ہوئے گا۔ پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے، پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے، پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے، پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے، پڑھتے نہیں نماز تو اپنا قصور ہے، پڑھتے نہیں نماز تو اپنا قصور ہے۔ امام الانبیاء دے غلاموں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ 2 رکعت نفل ہی ادا کرے گا لیکن جیڑے 2 رکعت ادا کرے گا کوئی دنیاوی خیالات نہیں آن گے، او دا دل بھی حاضر ہے، او دا جسم بھی حاضر ہے، او دی سوچاں بھی حاضر نے کہ میں اللہ دے دربار وچ حاضر ہوں۔ فرمایا صرف 2 نفل پڑھے تے اپنے جسم اپنے دماغ عقل سوچ نو حاضر ناظر کر کے اللہ کریم دی بارگاہ دے وچ سچے دل دے نال سچا مسلمان بن کے صرف 2 رکعتاں ہی ادا کریں، اللہ کریم او دے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ کو جیڑا صرف 2 نفل پڑھے اللہ او دے
گناہاں نو معاف کر چھڑدا جیڑا دن دے وچ کئی نفل پڑھے سنتاں پڑھے فرض ادا کرے او دے اوتے اللہ کریم دیاں کنیاں رحمتاں دا نزول ہوے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لوگو جیڑا بندہ بھی نماز پڑھدا ہے اللہ کریم او دے اوتے اپنا کنا خاص الخاص فضل و کرم عطا فرماندے نے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لوگو جدوں نماز پڑھنی ہے پھر دل بھی حاضر ہوئے جسم بھی حاضر ہو تھوڑی سوچ سجے کھبے نہ جاوے۔ فرمایا اگر تسی نماز پڑھ دے ہو اسی یہ گل سوچنا ہے تو واقعی ہوندا ہے۔ فرمایا بندہ نماز پڑھدا ہے سوچ وہ کدھر چلی جاندی کدی کدھر سوچدا کدی کوئی کھاتا کھول لینا کدی کوئی کھاتا کھول لے تو پھر انج دی نماز دے بارے نبی پاک نے کی فرمایا جیڑا بندہ نماز تو پڑھدا ہے لیکن اپنی سوچ دے ہوتے دماغ دے ہوتے عقل دے ہوتے کنٹرول نہیں کہ کدھر کدھر جا رہے ہیں فرمایا کہ پھر انہوں سوائے دوری تو کچھ لبنا نہیں۔ فرمایا جدو نماز پڑھنی ہے نا انہاں تھوڑے دل دے وچ اللہ کریم دا خوف ہوئے اللہ اکبر ام المؤمنین صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی عالمہ فاضلہ مفتیہ زاہدہ سجدہ کائنات سجدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے لوگوں نبی پاک علیہ السلام توجہ میری جانب کہ نبی پاک علیہ السلام کدے نماز پڑھتے سن۔ اماں جی فرماندیاں نے لوگوں سنو اسی نبی پاک دے کول بیٹھے ہونا سرکار دے نال گلاں کرنیاں۔ سجدہ کائنات فرماندیاں نے لوگوں نبی پاک علیہ السلام اپنے گھر دے وچ موجود نے آپس دے وچ گلاں ہوندیاں نے پر جدوں نماز دا ٹائم ہو جاندا ہے اللہ کریم دی عظمت دی وجہ تو اللہ کریم دے نال انہاں سرکار نو پیار ہے فرماندیاں نے انج سرکار اللہ دی یاد وچ گم ہو جاندے نے جدوں نماز دا ٹائم ہوندا ہے انج لگدا ہے سرکار سانو پہچان دے نہیں انہاں اللہ کریم دی یاد دے وچ کھپ جاندے نے۔ لوگوں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کریم اس بندے دی نماز وال نظر ہی نہیں کردا جیڑا بندہ نماز تے پڑھدا ہے بدن تے مسیتے کھلوتا ہے پر دل کتے ہو رہے فرمایا ادھر اللہ نظر ہی نہیں کردا کھلوتا تے مسیتے دل کتے ہور پھر رہا ہے فرمایا پھر اللہ کریم بھی اس بندے وال نظر کرم کردا ہی نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آج ساڈا موضوع ہے کہ نماز اللہ والے کیویں پڑھدے نے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جدوں نماز پڑھدے سن نا نماز واسطے کھڑیاں ہو جانا اللہ اکبر تو کافی فاصلے تو جدوں نماز واسطے کھلوندے سن انہاں دے دل دی جڑی دھڑکن سی نا کافی فاصلے تو محسوس ہو جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم نماز پڑھتے پہ اتنا اللہ کریم دا خوف اللہ اکبر۔ اور جناب سعید تنوخی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے جدوں آپ نماز پڑھتے سن اج تے ساڈی نماز وچ تو اسی تے انتظار کرتے قاری صاحب رکوع وچ جان تے جڑے کردے نے انہاں واسطے وہ انتظار کرتے رکوع وچ شامل ہوواں گے نا میرے ویر۔ جناب سعید صاحب فرماندے نے لوگوں جدوں میں نماز پڑھدا نا تو نماز پڑھن لگے میری کنڈیشن میری حالت یہ ہوندی سی کہ میرے اکھاں دے وچوں آنسو بہندے سی تے انہاں آنسواں دے نال میری داڑھی جڑی بھر جاندی سی انج نماز پڑھدے سی۔ ملتا ہے کیا نماز میں ایک بار آ کر تو دیکھ سجدے میں سر جھکا کر تو دیکھ پھر دیکھنا اللہ کریم تیرے اوپر کتنا فضل و کرم فرماتے ہیں۔ امام الانبیاء کے غلاموں ایک بندہ نا نماز پڑھ رہا سی نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا کوئی بندہ داڑھی نہ کھیلن دیا کدی اتھوں کر رہا کدی اتھوں اس طرح مشغول ہے نماز دے وچ۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر اس بندے دے دل دے وچ خشوع و خضوع ہوندا خشوع و خضوع اس بندے دے دل وچ ہوندا فرمایا پھر یہ دے اعضاء جڑے نے نا کدی ادھر یہ انج نہ کردا فرمایا اگر دل دے وچ خشوع و خضوع ہوندا۔ امام الانبیاء دے غلاموں حضرت مولا کائنات حضرت مولا علی شیر خدا آئیے انہاں دے کول پوچھئے نماز نہ کتنا پیار کردے ہیں سبحان اللہ۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرماندے نے لوگوں ایک دن نبی پاک علیہ السلام نے نماز اثر ادا فرما لی
سرکار تشریف لے کے آئے نے، فرماتے کسی وجہ تو میں لیٹ ہو گیا. نبی پاک علیہ السلام نے میری گود انور دے وچ اپنا چہرہ مبارک رکھ کے سرکار آرام پہ فرماندے نے. حضرت مولا علی شیر خدا فرماندے نے میں کدی سورج وال ویکھدا واں کدی آمنہ دے چن وال ویکھدا واں. میں سرکار دے چہرے مبارک نو تکی جا رہا، سرکار دے چہرے دی زیارت کری جا رہا واں، نالے لکھاں حج کمائی جا رہا واں. سرکار دے چہرے مبارکہ نو تکی جا رہا واں، سرکار دے چہرے مبارکہ دی زیارت کری جا رہا واں. سرکار دیاں زلفاں وال ویکھدا واں، کدی سرکار دیاں اکھاں مبارکاں وال، کدی سرکار دے ہونٹ مبارکہ دی زیارت کردا واں، کدی نبی پاک علیہ السلام دی داڑھی مبارک وال ویکھدا واں، کدی نبی پاک علیہ السلام دی پیاری پیاری پیشانی مبارک دی زیارت کردا واں. حضرت مولا علی شیر خدا فرماندے نے لوگو ادھروں عصر دی نماز دا ٹائم جا رہا ہے، ادھر سورج ڈوبدا جا رہا ہے. میں کدی سورج وال ویکھدا واں کدی سرکار دے چہرے وال ویکھدا واں. اے علی تیری ہجے نماز رہندی، تو نماز مکمل ادا نہیں کیتی، تیری ہجے نماز رہندی ہے لیکن اندروں دل بولیا اے علی چپ کر جا، نماز دا تے ٹائم مل جانا ہے. اج جیڑیاں کڑیاں لبیاں پتہ نہیں دوبارہ موقع ملنا ہے یا نہیں ملنا. دل بر کو بٹھا کر پیش نظر چہرے کی زیارت ہوتی ہے. آپ فرماندے نے سرکار میری گود دے وچ نے، میں سرکار دے چہرے مبارک وال ویکھی جا رہا، دل بر کو بٹھا کر پیش نظر چہرے کی زیارت. سمجھ نہیں ہے چہرے کی زیارت، اور زیارت تو سمجھتے ہو نا، دیکھنا. چہرے کی زیارت ہوتی ہے. حضرت مولا شیر خدا فرماندے نے لوگو سورج ڈوب گیا، میری آنکھاں دے وچوں آنسو آ گئے نے. ویکھو نماز دی محبت. اسی تے حضرت علی دے نعرے مار دے ہیں، نماز والوں پج جاندے ہیں، نعرے علی دے نماز سستی کر جاندے ہیں. لیکن مولا علی شیر خدا فرماندے نے سورج ڈوب گیا، میری آنکھاں دے وچوں آنسو آ گئے نے. میری آنکھاں وچوں جدوں آنسو نکلے نے سرکار دے چہرے دے اوتے چومنا شروع کر دیتا، سرکار دے چہرے مبارکہ نو چومنا شروع کر دیتا، بوسے لینے شروع کر دیتے نے. ہن نبی پاک علیہ السلام دی چشم مبارکہ کھل گئیاں نے. بخاری شریف دے الفاظ نے لوگو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگو فرمایا تسی سو جاندے ہو تانوں سجے کھبے دی خبر نہیں ہوندی میرے کول کی ہو رہا ہے. بخاری شریف دے الفاظ نبی پاک نے فرمایا لوگو جس ویلے میں سو جانا وا میری سردیاں کھاتے بند ہوندیاں نے پر میرا دل جاگ رہا ہوندا ہے. فرمایا مینوں ساری خبر ہوندی ہے سجے کھبے کی ہو رہا ہے، ہر گل دی خبر ہوندی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے اکھاں مبارکہ کھول لی ہیں. فرمایا علی کی ہویا ہے، علی کیوں رو رہے ہیں؟ ایک تو حضرت سیدنا صدیق اکبر والی گل ہائے ہائے وہ بھی روئے سن، یہ بھی روئے نے، انداز وکھرا وکھرا ہے. حضرت علی دی اکھاں وچوں آنسو. سرکار نے فرمایا علی کوئی پریشانی ہے کی گل ہے؟ عرض کردے نے سونیا عصر دی نماز نہیں پڑھی، عصر دی نماز میری رہندی ہے، عصر دی نماز اجے میری رہندی ہے. اللہ اکبر. تے نبی پاک علیہ السلام نے توجہ ادھر رکھنا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی فے ہن دس نماز قضا پڑھنی ہے یا ادا پڑھنی ہے؟ علی ہن تو ہی دس پھر نماز قضا پڑھنی ہے یا ادا پڑھنی ہے، تو ہی دس. اللہ اکبر اللہ اکبر. تے حضرت علی پاک دا ہن جملہ سنیو. عرض کردے نے سونیا تہاڈا غلام ہوئے تے نماز قضا ہو جائے. بڑی وڈی گل میں آپ چھڑی ہے، اسی تو چھڑی جانے ایک قضا ہے. سونے تھوڑا غلام ہو جائے تو نماز قضا ہو جائے، ایک گل بندی جڑتی نہیں. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی کی آکھنا چاہنا ہے؟ عرض کردے نے سونے میں ادا کرنی ہے، میں قضا نہیں کرنی، میں ادا پڑھنی ہے. ہن نبی پاک علیہ السلام نے ہاتھ چک لینے اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر دعا کردے نے مولا حضرت علی واسطے سورج نو واپس بھیج دے، کیونکہ علی تیری تے تیرے نبی دی خدمت کردا پیا سی، تیری تے تیرے نبی دی خدمت پیا کردا سی، ساڈی فرما برداری دے وچ غلام بیٹھا رہا. سونے مہربانی کر دے سورج نو واپس
پلٹا دے۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرماندے نے لوگوں ہن نبی پاک علیہ السلام نے جس ویلے دعا فرمائی ہے میں اپنی اکھاں دے نال منظر ویکھیا ہے، اپنی اکھاں دے نال نظارہ ویکھیا ہے کہ سورج اپنے پھر مقام تے دوبارہ واپس آ رہا ہے۔ ہن نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی ہن نماز ادا کر لو، علی ہن نماز تھوڑی قضا نہیں تھوڑی ادائی ہوئے گی، کیونکہ کر کے اشارہ سونا سورج نو موڑ دا، آپ ہی چن توڑ دا تے آپ ہی چن جوڑ دا، آپ ہی چن توڑ دا تے آپ ہی چن جوڑ دا، بگڑی بناوے میرے نبی دا اشارہ۔ نبی پاک نے اشارہ کیتا سورج واپس، علی نماز پڑھو۔ ہن حضرت علی پاک نے توجہ ادھر کریں، حضرت علی پاک نے نماز پڑھنی شروع کر دیتی۔ کسی نے پوچھا ہے سورج ہن تو کدوں جانا ہے، سورج ہن کدوں جانا ہے؟ انہیں آکھیا پہلو تے اپنی مردی نہ چلا گیا سا، ہن ادوں ہی جانا جدوں علی دی نماز پوری ہوئے گی۔ اللہ اکبر، لوگو آوے جنہاں نے نمازہ دے نال سچی محبت کی تھی۔ اللہ اکبر۔ تے حضرت مولا کائنات رضی اللہ جدوں نماز دا وقت ہونا نا، آپ دے چہرے مبارک دی رنگت بدل جانی۔ اللہ اکبر۔ اج تے بڑے افسوس دا مقام ہے ساڈی مسجداں دے وچ شرارتاں شور شرابہ، اللہ معاف کرے، لیکن حضرت علی پاک فرماندے نے جدوں اذان ہوندی سی نا میرے چہرے دی رنگت بدل جانی۔ لوکاں نے پوچھنا ہے علی تینوں کی گل ہے اج تسی انہیں کیوں تھوڑے چہرے دی رنگت کیوں بدل جاندی ہے؟ حالانکہ نماز پڑھنے واسطے جانا ہے۔ تے حضرت علی دا جملہ سنے، حضرت علی پاک فرماندے نے لوگوں تھانوں پتہ نہیں کتھے جا رہے، سب تو وڈا دربار ہے اللہ کریم دا تے اسی نماز پڑھنے واسطے جا رہے ہیں۔ فرمایا کہ پھر بھی سانو اتنا ڈر لگتا ہے۔ لوگوں حضرت علی پاک دا جملہ سن کے اسی اپنے آپ تے غور کریے۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرماندے نے حالانکہ اے او ہستیاں نے جنہاں نو نبی پاک نے جنت دا سرٹیفکیٹ عطا کیتا، پھر بھی خوف خدا دا اے مقام ہے، انہاں ڈردے نے نماز وچ کھلون واسطے کہ پتہ نہیں ساڑھے بارے کی حکم ہے، انہاں خوف خدا جسم کمدہ ہے۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور کے بہت ہی پیارے غلام ہیں حضرت عبداللہ بن عباس کا ارشاد ہے، فرمایا کہ جو بندہ خشوع و خضوع کے ساتھ اگر 2 رکعت ادا کی جائیں، صرف 2 رکعت ادا کی جائے خشوع و خضوع کے ساتھ، اللہ کا خوف دل میں قائم کر کے، فرمایا صرف 2 رکعتیں انسان پڑھے، دوسری طرف پوری رات بندہ نفل پڑھ رہا ہے، دوسری طرف ایک انسان ساری رات نوافل میں گزار رہا ہے لیکن اس کا دل کہیں اور ہے، ساری رات نفل تو پڑھ رہا ہے لیکن اس کا دل حاضر نہیں ہے۔ دوسری طرف فرمایا کہ وہ بندہ صرف جس نے 2 رکعت نفل پڑھے ہیں لیکن اللہ دی یاد سے کھپ کے پڑھے ہیں، اللہ کی یاد میں اتنے گم ہو گئے مگن ہو کے صرف 2 نفل پڑھے ہیں، فرمایا کہ وہ پوری رات پڑھنے والا وہ تو ادھر ہی رہ گیا، یہ اس سے بازی لے گیا جس نے صرف 2 رکعت نفل ادا کیے ہیں۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، یہ نماز ایک ایسی چیز ہے جس سے بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، اللہ کریم کی ذات راضی ہو جاتی ہے، اور جس پر اللہ کی ذات راضی ہو جائے پھر اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ سب سے برا چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے، سب سے برا چور فرمایا وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ صحابہ پاک نے عرض کی حضور نماز میں کون چوری کر سکتا ہے؟ مال میں تو چوری ہو سکتی ہے، حضور نماز میں چوری کون کر سکتا ہے؟ فرمایا نماز کا چور سب سے بڑا چور ہے۔ دنیاوی فرمایا کوئی اگر اسلامی قوانین ہوں تو چوریاں ہو ہی نہیں سکتی، کیوں؟ اگر پورے پنڈ کے اندر ایک چور چوری کرے اسلامی قانون کے مطابق اس کو سزا مل جائے، مجال ہے دوسرا بندہ کو چوری کرے، جب اسلامی قوانین ہوں۔ اسلام تو کہتا پھر ہاتھ کٹ دے انہیں کیوں چوری کی تھی، دنیا واسطے سبق ہے، یہ اسلام ہے ہمارا جو قوانین ہمیں بتاتا ہے۔ لیکن امام الانبیاء کے غلاموں، صحابہ پاک نے عرض کی حضور نماز میں چوری کون کر سکتا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نماز کی چوری یہ ہے کہ انہیں نماز پڑھنی نہیں آتی، یہ نماز میں چوری ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے فاتحہ شریف کیسے پڑھنی ہے،
اخلاص شریف کیسے پڑھنی ہے، رکوع میں کون سی تسبیح پڑھنی، کتنی بار پڑھنی ہے، اور رکوع میں جب میں نے جانا ہے تو کیسے جھکنا ہے، کتنی مقدار میں جھکنا ہے، میرا سر کیسے ہونا چاہیے، میری کمر کتنی جھکی ہونی چاہیے، میری نظر کہاں ہونی چاہیے، دونوں پاؤں کے درمیان کتنا فاصلہ، یہ نماز کے مسائل ہیں۔ فرمایا وہ قرات صحیح طریقے سے نہیں کر رہا، رکوع صحیح نہیں کر رہا، سجدے میں جاتا ہے پاؤں اوپر ہو جاتے ہیں، سجدے میں جاتا ہے کہیں پاؤں اس طرف کو جا رہا ہے، کبھی اس طرف کو کبھی اس طرف کو۔ فرمایا صحابہ یہ نماز میں چوری ہے، یہ نماز میں۔ میرا بات کرنے کا مقصد یہ میرے بھائیو، ہم اپنی نمازوں کو درست کریں، نہیں آتی تو سنا لیں، عشاء کے بعد الحمدللہ ہر روز کلاس ہوتی ہے صرف جمعہ کے علاوہ، تو یہ ہمارے پاس وقت ہے، اگر نماز آتی تو ایک بار سنا لیں، پھر مجھ سے نماز سن لیں، اگر کوئی غلطی ہو تو درست ہو جائے تو بہتر ہے، وگرنہ یہ نہ ایک بندہ تھا وہ نماز پڑھ رہا تھا، 40 سالوں سے نماز پڑھ رہا تھا، کتنے سالوں سے؟ 40 سال سے وہ بندہ نماز پڑھ رہا تھا، لیکن رکوع صحیح نہیں کر رہا تھا، قیام صحیح طریقے سے نہیں کر رہا تھا، سجدہ صحیح طریقے سے نہیں کر رہا تھا، تو فرمایا کہ بھائی تیری تو ایک دن کی بھی قبول نہیں، تجھے تو نماز کا طریقہ ہی نہیں آتا۔ اس لیے میرے بھائیو ہم اپنی نمازوں کو درست کریں، نماز کو صحیح طریقے سے پڑھیں۔ حضور علیہ السلام کے غلام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے، توجہ میں جب رکھیے گا، جب سیدنا فاروق اعظم نماز پڑھتے، کاش ہمیں بھی یہ ادا کرنے کا طریقہ مل جائے کہ ہم بھی ایسے نماز ادا کریں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جب نماز ادا کرتے تھے، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو آپ کا جسم ایسے کانپنا شروع ہو جاتا تھا، جیسے سردی میں جب نہاتے ہیں تو دانت بجتے ہیں آپس میں، تو سیدنا فاروق اعظم کے خوف خدا کا یہ عالم تھا، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو پورا جسم اس طرح کانپ بھی رہا ہے، اور آپ کے جو دانت تھے وہ آپس میں ایسے بجتے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم نے بتایا لوگوں یہ نماز اتنا اہم فریضہ ہے۔ پوچھا حضرت نماز کے وقت آپ کا جسم کیوں کانپتا ہے، آپ کے دانت بجنے کی آواز کیوں آتی ہے؟ فرمایا کہ یہ بہت بڑی امانت ہے جو میں ادا کر رہا ہوں، فرمایا یہ اتنی عظیم عبادت ہے جو میں اللہ کریم کے حکم سے ادا کرتا ہوں۔ امام الانبیاء کے غلاموں، یہ نماز ایک ایسی چیز ہے جس کی برکت سے اللہ کریم بندوں کو صحت عطا فرما دیتا ہے۔ ایک ہمارے بزرگ تھے نا، ان کی آنکھ کا آپریشن ہو گیا، ڈاکٹر نے کہا بھئی آپ سجدہ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کی آنکھ کی پرابلم ہے، آنکھ کا مسئلہ آپریشن ہوا ہے، آپ سجدہ نہیں کر سکتے۔ میں کہتا رہتا ہوں اکثر اللہ والے جو ہوتے ہیں ہم ان کی زندگیوں کو سمجھ ہی نہیں سکتے، ان کے انداز نرالے ہوتے ہیں، ان کی راتیں بھی ہم سے وکھرے انداز سے گزرتی ہیں، ان کے لیل و نہار ان کا علیحدہ انداز ہوتا ہے۔ تو ڈاکٹر نے کہا آپ سجدہ نہیں کر سکتے، اتنے دن آپ کو ریسٹ کرنی ہوگی، وگرنہ آپ اشارے سے نماز پڑھیے گا۔ اب ان بزرگوں کی محبت دیکھیے نماز سے، کہا کہ ٹھیک ہے میں سجدہ نہیں کر سکتا، میں روٹی بھی نہیں کھاؤں گا۔ ہائے ہائے، کاش کے دل میں اتر جائے میری بات، کہا کہ میں کس منہ سے روٹی کھاؤں گا جس کی میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ یہ ہیں اللہ والے، 15 دن تک کھانا نہیں کھایا، 15 دن کے بعد جب آنکھ بالکل ٹھیک ہوئی، سب سے پہلے اللہ کریم کی بارگاہ میں سجدہ کیا، کہا کہ اب میں اللہ کی نعمتیں بھی کھاؤں گا۔ یہ ہیں اللہ والے جو ہمیں سمجھا گئے لوگوں جب اس رب کی اتنی نعمتیں کھاتے ہو تو پھر اس رب کا ہمیں شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، فرمایا میرے بندے جب تم میری ایک نعمت کھائے گا، میرا شکریہ ادا کرے گا تو میں تینوں ہو دواں گا۔ یارو حساب لگائیں نا کتنی مہنگائی ہو چکی ہے، اتنی مہنگائی ہونے کے باوجود ہم پھر بھی پیٹ بھر کر کھانا کھا کر سوتے ہیں، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ اس کی رحمت ہے، ہم پھر بھی پیٹ بھر کر کھانا کھا کر سوتے ہیں اللہ کے فضل سے۔ اللہ کریم کی یہ خاص عنایت ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، وہ رب فرماتا ہے میرے بندے جب تم میرا شکریہ ادا کرے گا میں تجھے اور عطا کروں گا، جب تو نماز نہیں پڑھے گا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ ہم صبح فجر کے بعد یہ درس ہمارا ہو رہا ہے، اللہ بندوں کو کتنی ڈیل دیتا ہے، کتنی نرمی کرتا ہے، وہ مہلت دیتا رہتا ہے، مہلت دیتا رہتا ہے۔ لیکن میں نے یہ جملہ اس دن بھی بولا تھا، اگر وہ رب رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے تو وہ جبار بھی ہے، وہ قہار بھی ہے، وہ پکڑنے پر آ جائے کوئی روک نہیں سکتا اسے، وہ رب ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے۔ آخری حدیث پاک ہے، جتنے بیٹھے ہیں اللہ کرے ہم سب کے دلوں میں یہ حدیث جو ہے ہم اس کو
سیو کر لے اپنی میموری کے اندر، اپنے دل کی تختی کے اوپر اس کو محفوظ کر لے۔ یہ ایسا ڈیٹا ہے جس پر کوئی وائرس حملہ نہ کر سکے، کیونکہ یہ اتنا خوبصورت ڈیٹا ہے، اس کی روشنی جب قبر کے اندر جائیں گے پھر محسوس ہوگی۔ یہ نماز اتنا خوبصورت ڈیٹا ہے۔ کیسے؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک ہمارے بہت بڑے عالم دین فرماتے ہیں، یہ حدیث میں اس لیے سنانے لگا ہوں، جتنے بیٹے ہیں دیکھیں کافی تعداد ہے ماشاءاللہ، اتنے ہی کافی ہیں، اگر 5 وقت اتنے ہی آ جائیں، اتنے ہی کافی ہیں، اللہ کرے اگر سارے آ جائیں۔ سنیے حدیث پاک، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہمارے عالم دین بتاتے ہیں کہ میں نے ایک گاؤں کے اندر یہ حدیث مبارکہ پڑھ کر سنائی تو پورے پنڈ دے بندیاں نے توبہ کی تھی، کہنے لگے حضرت صاحب آج تو بعد اسی کوئی نماز نہیں چھڑنی، پورا پنڈ نمازی بن گیا حدیث سن کے، اللہ کرے اسی بھی بن جائیے جی نمازی۔ نبی پاک کی حدیث یہ ہے، فرمایا کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا، نمرود کے ساتھ ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدا ہونے کا بھی دعویٰ کر دیا تھا، اتنے یہ نافرمان تھے اللہ کے۔ کہا کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ کل قیامت کے دن اللہ کریم کے دشمنوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، یا چٹے سے چٹا ان پڑھ بھی بندہ ہو۔ میرا آپ سب سے سوال ہے، کیا ہم میں سے کوئی بندہ یہ بات برداشت کرتا ہے کہ قیامت کے دن میں اللہ کے دشمنوں کے ساتھ اٹھایا جاؤں؟ کوئی نہیں نہ کرتا۔ چٹی داڑھی والے بابا جی ہیں، وہ بھی سمپل سے ہیں، کوئی بات سمجھ نہ آئے وہ یہ تو ضرور کہہ دیں گے، نہیں قاری صاحب میں اللہ کے دشمنوں کے نال نہیں اٹھنا، میں اللہ کریم کے دشمنوں کے ساتھ اٹھنا نہیں چاہتا۔ تو آج پھر عہد کریں، آج نیت کر کے جائیں، آج کی تقریر اللہ کی بارگاہ میں یہ قبول بھی ہو جائے اور ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے کہ آج ہم نے یہ سنا تھا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ اٹھیں، حضور کے ساتھ اٹھیں، فاروق اعظم کے ساتھ اٹھیں، عثمان غنی کے ساتھ اٹھیں، مولا علی کے ساتھ اٹھیں، غوث پاک کے ساتھ اٹھیں، داتا علی حجویری کے ساتھ اٹھیں، حضور پیر مہر علی شاہ صاحب کے ساتھ اٹھیں، حضور سلطان باہو کے ساتھ اٹھیں، بابا فرید صاحب کے ساتھ اٹھے، تو آج اللہ کے گھر میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ یہ حدیث میں نے اس لیے عرض کر دی، اپنے دل میں عہد کر کے جائیں کہ ہم جب قیامت کے دن اٹھیں تو اللہ کے جو دوست ہیں ان کے ساتھ اٹھیں۔ نیت کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہم کوئی نماز نہیں چھوڑیں گے، اور انشاءاللہ ہی کہہ دیو یار، انشاءاللہ ہم 5 نمازیں پڑھیں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔